آپ اس طرف آ جائیں. اس کے باوجود کہ آپ سب سے زیادہ حقدار تھے حضرت عثمان کے بعد, اور حضرت عثمان کی بھی للہیت دیکھیں, صحیح بخاری میں آتا ہے جس سال انہوں نے آخری حج کیا جس کے بعد وہ شہید ہوئے ہیں, حضرت عثمان کی نکسیر پھوٹ پڑی تھی, صحیح بخاری میں آتا ہے, اور طبیبوں نے آپ کو کہا کہ آپ بچیں گے نہیں. تو اس وقت کئی لوگوں نے زور لگایا کہ آپ نہ اپنا خلیفہ کسی کو بنا دیں. حضرت عثمان نے کہا نہیں, یہ کام میں نہیں کروں گا. اگر حضرت عثمان کے دماغ میں کوئی فطور ہوتا نعوذ باللہ تو اس وقت کسی کو اپنی جگہ خلیفہ نامینیٹ کر سکتے تھے, انہوں نے نہیں کیا. انہیں پتا تھا کہ یار یہ تو بات غلط ہے, یہ تو ملوکیت والا معاملہ ہے. تو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب حضرت علی کی بیعت ہوئی ہے تو آپ دیکھیں حضرت علی کے لیے کوئی ووٹنگ کرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, وہ حضرت عمر کی کمیٹی میں سے ایک بندہ بچا ہوا تھا. مجھے بتائیں حضرت عمر اگر قبر سے نکل آئے حضرت عثمان کے زمانے میں اور انہیں بتایا جائے کہ آپ کے بعد یہ 6 رکنی کمیٹی 2 میں رہ گئی تھی, ان میں سے یہ تیسرا ہے, تو وہ کہیں گے چوتھا تو پھر یہی ہونا چاہیے, اور تو کوئی نہیں بچا کیونکہ وہ 3 تو پہلے ہی دستبردار ہو چکے ہیں. لیکن پھر بھی حضرت علی مسجد نبوی میں آئے. حضرت علی جیسی بیعت کسی خلیفہ کی نہیں ہوئی ہے, 5 کمروں میں نہیں ہوئی بیعت, چند لوگوں نے نہیں چنا. حضرت علی نے مسجد نبوی میں آگے خطبہ دیا, انہوں نے کہا یہ خلافت کا بوجھ میرے اوپر ڈال رہے ہیں, یعنی میری زبان میں آپ سمجھیں کہ کامتے بغاڑ بیٹھے نے بنو امیہ دے گورنر, ان میرے گاٹے فٹ کر لگے جے. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اس بار کو اٹھاؤں, تم طلحہ زبیر ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لو, کیونکہ عبد الرحمن بن عوف تو فوت ہو چکے تھے حضرت عثمان کے دور میں. سعد ابن ابی وقاص ویسے کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے, وہی ایک اس کمیٹی میں سے تھے, یا سعید ابن زید تھے, ان کو تو حضرت عمر نے بھی کمیٹی میں شامل نہیں کیا, عشرہ مبشرہ میں سے, کیونکہ وہ بہنوئی تھے حضرت عمر کے. ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لو, میں تینوں خلفاء کے ساتھ وزیر رہا ہوں, میں اس کے ساتھ بھی وزیر رہوں گا. لوگوں نے کہا نہیں حضرت, خود حضرت طلحہ زبیر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیول کا اس وقت کوئی ہے نہیں ہے کہ جو امت کو سنبھال سکے, کیونکہ جو مخالفین ہیں نا حضرت عثمان کے, وہ بھی آپ کے علاوہ کسی کے اوپر راضی نہیں ہوں گے. اندازہ کریں ان دنوں میں الموطا امام مالک میں, مصنف عبد الرزاق میں ملتا ہے جب عید کی نماز کا وقت آیا تو حضرت علی عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے, حضرت عثمان کو تو نہیں وہ نکلنے دیتے تھے, مسجد میں بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. حضرت علی کے پیچھے نماز وہ پڑھ لیتے تھے, ظاہر حضرت علی کا ایک سٹیٹس بھی تھا نا اہل البیت ہونے کی وجہ سے, اور پھر وہ مخالفین بھی, ان میں سے کئی صحابہ بھی تھے, صحابہ شجرہ بھی تھے. بہرحال جو ایکٹیویٹی ہوئی وہ تو غلط کی, ہم تو اس میں حضرت عثمان کے ساتھ ہیں الحمدللہ. بہرحال حضرت علی نے اس وقت کہا کہ میں تینوں کے ساتھ رہوں, چوتھے کے ساتھ بھی رہوں گا. صاحب نے کہا نہیں حضرت آپ, لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ کس بندے کو اپنے اوپر خلیفہ نامینیٹ کر رہے ہیں. زیرو ٹالرنس. یہ تو اسی طریقے سے کہ پاکستان کے سارے مدارس اور بورڈ انجینئر مدنی مرزا کے حوالے کر دیا, پھر میں ان کی ڈگریاں چیک کروں گا اور بتاؤں گا کہ کون ڈگری کا اہل ہے کون نہیں. جو قرآن و سنت کو مانتا ہی نہیں اس نے ڈگری لے کے کیا کرنا ہے. زیرو ٹالرنس. حضرت علی نے وہاں ایک جملہ بولا تھا جو تاریخ میں کوٹ کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا تھا یا عدل ہوگا یا گوشہ نشینی ہوگی. اگر میں گوشہ نشین ہوں گا تو پھر تمہارے معاملات تم خود دیکھو, لیکن اگر مجھے خلیفہ چنو گے پھر میں عدل سے کام لوں گا, پھر میں گوشہ نشین نہیں ہوں گا. ہاں پھر میں با اختیار وزیر اعظم ہوں گا, پھر میں کسی کے اشاروں پہ کچھ نہیں کروں گا.